حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا رات دن حضرت عبداللہ کو یاد کر کے روتی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ قسمت والی ہے وہ عورتیں جن کے شوہر حیات ہیں، جن کے شوہر زندہ ہیں۔ نہ جس عورت کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اس کی نہ میکے میں کوئی عزت ہوتی ہے، نہ سسرال میں کوئی عزت ہوتی ہے، کوئی اس سے پیار محبت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں گزارش کروں گا، میری ماں بہنیں بھی اس پروگرام میں آئی ہیں، اپنے شوہروں کی عزت کرو، اپنے شوہروں کی توقیر کرو، اپنے شوہروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہ شوہر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے اس عورت کو بھی دیکھا ہے جو کرسی پہ بیٹھ کر کے سونے کے کنگن پہن کر کے پورے گھر پہ حکم جماتی ہے، کیوں؟ کیونکہ شوہر کا سایہ سر پہ ہوتا ہے، اور جس دن شوہر کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، بوڑھی ایک کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، سوچتی ہے وہ بہو جو اس سے پوچھتی تھی شوہر کے ہونے پر، کہتی تھی امی آج شام کو کھانے میں کیا کھاؤ گی؟ بیٹا بھی پوچھتا تھا امی آج شام کو میں تمہارے لیے کیا بنوا دوں؟ آج وہی بوڑھی شوہر کا سایہ سر پہ نہیں ہے تو کوئی اس سے ایک بات پوچھنے کے لیے نہیں آتا کہ آج کیا کھاؤ گی۔ سوچتی رہتی ہے کاش میرا بیٹا مجھ سے بات کر لیتا، کاش میری بہو مجھ سے بات کر لیتی۔ شوہر والیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، تمہارے شوہر ہیں تو ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ حضرت آمنہ کہتی ہے مولا میرے شکم میں عبداللہ کی امانت پروان چڑھ رہی ہے اور تو نے میرا سہارا پہلے ہی اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن عبد المطلب جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے بولے عبد المطلب ایک بات کہیں اگر جان کی امان ہو؟ کہا کہو کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ تمہاری بہو آمنہ تمہارے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں مناتی؟ تمہاری بہو آمنہ عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی؟ کہا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ہمارے گھر کی عورتوں نے یہ بات کہی ہے، آپ ذرا پوچھو آمنہ سے کہ آمنہ کیوں عبداللہ کا غم نہیں مناتی؟ حضرات عبد المطلب آئے، آ کر کے اپنی بی بی فاطمہ سے کہتے ہیں، عبد المطلب کی بی بی کا نام فاطمہ تھا، کہا فاطمہ ایک بات بتاؤ، آج تک مکے میں کسی کی ہمت نہیں جو عبد المطلب سے ایک بات کر لے، آج آمنہ کی وجہ سے مجھے سننا پڑ گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آمنہ سے پوچھو کیا وہ عبداللہ کا غم نہیں مناتی؟ کہا فاطمہ نے میں نہیں پوچھ سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی 2-3 دن پہلے میں نے یہی پوچھنا چاہا تھا، آمنہ کی پیشانی سے ایک نور نکلا، میری پیشانی پہ لگا، میں زمین پہ گر گئی، میں بے ہوش ہو گئی، نہ صبح کا پتہ نہ شام کا پتہ۔ بولی میرے اندر ہمت نہیں۔ آئے عبد المطلب، کہا آمنہ ایک بات کہو، ایک بات کہوں بتاؤ گی؟ کہا ہاں ابا کہو کیا بات ہے؟ کہا ایک بات بتاؤ آمنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات دیکھیے ہمارے خصوصی خطیب خطیب اہل سنت حضرت مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے، بس کچھ دیر کی گفتگو اور آپ سماعت کر لیں، میں نور مصطفیٰ کی برکت آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ خصوصی خطاب آپ کو حضرت کا سماعت کرنا ہے، ذرا محبت سے درود پاک کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی کی ذرا تاریخ سن لو، اپنے نبی کی ہسٹری سن لو، آگے کے واقعات تو آپ بہت سنتے رہتے ہوں گے لیکن نبی کی تشریف لانے سے پہلے کے ذرا واقعات سن لو۔ میں آج آپ کو بڑا تاریخ کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، دعا ہے پروردگار میرے بیان کرنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے تاکہ قیامت کے دن یہ میرے لیے نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ حضرات حضرت آمنہ سے جب عبد المطلب نے کہا اے بیٹی کیا تم عبداللہ کا غم نہیں مناتی؟ کیا تم عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی؟ تب حضرت آمنہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا ابا کیسی بات کرتے ہو، جب سے عبداللہ کا وصال ہوا ہے نہ تو دن کو چین ہے نہ رات کو آرام ہے، ہمیشہ عبداللہ کی یاد آتی رہتی ہے۔ کہا بیٹی تو یہ تمہارے جسم سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ کہا ابا آپ صرف خوشبو کی بات کرتے ہیں۔ کہا ابا سنو، پہلے میں جب کنویں پہ پانی لینے جاتی تھی تو مجھے ڈول ڈال کر کے رسی سے کھینچ کے پانی نکالنا پڑتا تھا، آج جب میں کنویں پہ جاتی ہوں تو پانی اوپر آ جاتا ہے اور میں پانی کو بھر لیتی ہوں۔ کہا ابا یہی کمال کی بات نہیں بلکہ مکے کی ساری عورتیں کہتی ہیں اے آمنہ ابھی گھر مت جانا۔ کہا کیوں؟ کہا جب تم گھر چلی جاتی ہو تو کنویں کا پانی نیچے چلا جاتا ہے، ہمیں ڈول ڈال کر کے بھرنا پڑتا ہے، آمنہ جب تک تم کھڑی رہتی ہو پانی اوپر رہتا ہے، اور یہی
یہی کمال کی بات نہیں؟ ابا جب میں پہاڑوں سے گزرتی ہوں تو پہاڑوں سے سلام کی آواز آتی ہے، جو درختوں سے گزرتی ہوں درخت اوپر ہوتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی ماں تیرے اوپر سلام ہو۔ کہا یہی کمال نہیں؟ کہا ابا یہی کمال نہیں؟ ابا جب میں گلیوں سے گزرتی ہوں ساری گلیاں خوشبو سے مہکنے لگتی ہیں، بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا۔ نعرہ تکبیر! پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گھر، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ابا یہی کمال کی بات نہیں، بلکہ میں جس گلی سے گزرتی ہوں گلی خوشبو سے مہک جاتی ہے، پہاڑوں سے سلام کی آواز آتی ہے، درختوں سے سلام کی آواز آتی ہے، میرا امام پکار کے کہتا ہے اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، میرا امام پکار کے کہتا ہے سنگ و شجر سلام کو حاضر ہے السلام، کلمے سے تر زبان درخت و حجر کی ہے، نبی کی والدہ جس گلی سے گزرے گلی خوشبو سے مہک جائے، جس طرف سے گزرے جانور درخت جنگل کے نکل کر کے حضرت آمنہ کا دیدار کیا کرتے تھے۔ آخری پیغمبر آنے والا ہے، آخری رسول آنے والا ہے، ساری دنیا جانتی تھی کہ وہ آئیں گے، ساری کائنات جانتی تھی وہ آئیں گے، جن کے صدقے میں زمین بنی وہ پیغمبر آئے گا، جس کے صدقے میں آسمان بنا وہ رسول آئے گا، جس کے صدقے میں چاند بنا وہ رسول آئے گا، جس کے صدقے میں سورج بنا وہ رسول آئے گا۔ ارے چاند نے جب سورج سے پوچھا اے سورج یہ تو بتا جس کے صدقے میں ہم پیدا کیے گئے ہیں وہ پیغمبر کب آئے گا، وہ رسول کب آئے گا؟ تو سورج نے کہا ارے چاند تو کب سے انتظار کر رہا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا اس پیغمبر کا انتظار صرف میں کر رہا ہوں، ارے تو کب سے کر رہا ہے؟ تو چاند نے کہا ارے میں تو اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کب وہ پیغمبر مکے میں تشریف لائے اور مکے والوں کے کہنے پر کب وہ مجھے انگلی کا اشارہ کرے اور میں دو حصوں میں بٹ جاؤں، دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤں اور قیامت میں رب کی بارگاہ میں کہہ دوں مولا میرے کٹے ہوئے وجود کو دیکھ، میرے وجود کو محمد الرسول اللہ کی انگلیوں نے دیکھا ہے، نبی کی انگشت مبارک نے دیکھا ہے۔ تب چاند نے کہا اے سورج تو ان کا انتظار کب سے کر رہا ہے؟ تو سورج نے کہا ارے جب سے میں تو اس پیغمبر کا انتظار کر رہا ہوں، اس لیے کہ مقام صحبہ میں علی شیر خدا کی جب عصر کی نماز قضا ہو جائے تو وہ پیغمبر انگلی کا اشارہ کر دے تو میں ڈوب چکا ہوں تو واپس نکل کر کے آ جاؤں تاکہ قیامت میں کہہ دوں کہ مولا میرے وجود کو دیکھ، مجھے محمد الرسول اللہ کی انگشت مبارک نے دیکھا ہے۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ آج ساری کائنات انتظار کر رہی ہے، یہ آسمان اسی محبوب کی آمد کے لیے سجایا گیا، یہ زمین کا فرش اسی محبوب کی آمد کے لیے سجایا گیا، یہ سورج کی لائٹ اسی محبوب کی آمد کے لیے لگائی گئی، یہ چاند کو پیدا کیا گیا تو اسی محبوب کے استقبال کے لیے ساری کائنات انتظار کر رہی ہے۔ وہ کب آئیں گے؟ ساری دنیا کہہ رہی ہے وہ کب آئیں گے، وہ کب آئیں گے؟ سب منتظر ہیں اس محبوب کی آمد کے، سورج منتظر ہے، چاند منتظر ہے، ستارے منتظر ہیں، آبشار منتظر ہیں، زمین منتظر ہے، چاند منتظر ہے، ساری دنیا اس محبوب کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! ذرا دیکھو تو صحیح اس محبوب کی آمد کا وقت ہونے والا ہے، وہ محبوب اب اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ اللہ اکبر! حضرات گرامی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں وہ محبوب پر اس محبوب کا نور پروان چل رہا ہے، وقت قریب آتا جا رہا ہے، گھڑی قریب آتی جا رہی ہے، لمحے قریب آتے جا رہے ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، میں نے کیا دیکھا کہ بلند قامت عورتیں عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح میرے گھر میں آئیں اور آ کر کے کہا آمنہ پریشان مت ہو، کہا
مجھے ایک پیالہ دیا گیا، اس میں شربت تھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، کہا آمنہ اسے پی لو۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے جب اسے پیا تو پینے کے بعد میری ساری گھبراہٹ دور ہو گئی۔ حضرات گرامی، حضرت آمنہ کہتی ہیں، حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے ستارے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے آنگن میں گر جائیں گے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں ایک پردہ آیا غیب سے، کہا آمنہ اس پردے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضرت آمنہ نے جب اس پردے کو پکڑا، کہتی ہیں کہ اس کی روشنی میں ایک ایسا نور نکلا کہ میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ علامہ حسن پکار کے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، روشنی میں آمنہ نے جن کی دیکھا ملک شام، واہ کیا واہ چاند نکلا الصلاۃ والسلام۔ حضرات محبوب کی آمد ہونے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے میرے نبی کی آمد تک 570 سال کا زمانہ گزرا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، اگر ایک مہینہ امام اپنی قوم کو مسئلے نہ بتائے، ایک مہینہ امام اگر اپنی قوم کے سامنے شریعت کی باتیں نہ بتائے تو قوم کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، لوگ اپنی طرف سے مسئلے کڑھ کر کے لوگ آپس میں ہی باتیں کر لیتے ہیں، اس مسئلے کا جواب یہ ہے، یہ مسئلہ یہ ہے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کی آمد تک 570 سال کا زمانہ گزر گیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ کیا حال ہو گیا تھا مکے والوں کا، کون سی حالت پہ پہنچ گئے تھے مکے والے۔ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، اگر کسی کا اور شوہر مر جاتا تو اس بوڑھی عورت کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا، 40 دن تک اسے کمرے میں بند رکھا جاتا، پیشاب پاخانے تک کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، اسی کے اندر بوڑھی رہتی۔ 40 دن کے بعد اگر وہ زندہ نکل آتی، سر کے بال مونڈ کر کے، چہرے پہ کالک لگا کر کے، گدھے کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا کے پورے قصبے شہر میں گھمایا جاتا تھا۔ یہ وہ منحوس عورت ہے، منحوسہ عورت ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا۔ اب بیٹوں کی وراثت میں ماں آ جاتی تھی، بیٹے چاہتے تو اسے اپنے پاس میں رکھ لیتے یا چاہتے تو بازار میں جا کر کے بیچ آتے تھے، اور عورتوں کو، بیویوں کو تو پیر کی جوتی سمجھا جا رہا تھا۔ بہنوں کا حال ایسا بن چکا تھا کہ بھائی خود اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کا مرڈر کر دیا کرتا تھا، قتل کر دیا کرتا تھا، تاکہ میں کسی کا بہنوئی، میں کسی کا سالہ نہ کہلاؤں اور کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے۔ اس حال میں مکے والے پہنچ چکے تھے۔ محبوب کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، نبی کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ گاڑا جا رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت دہیہ کلبی ہے، انہوں نے آقا کی بارگاہ میں آ کے کہا تھا آقا کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ آقا نے فرمایا تیرے گناہ کیا ہیں؟ کہا آقا میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ فرمایا گناہ تو بتا، میرا رب بخشنے والا مہربان ہے، اللہ سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہا تمہارا گناہ کیا ہے؟ تب دہیہ کلبی بولے آقا میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، میرے اندر 70 قبیلے 70 گھر آتے تھے، اور میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، میرے آقا کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا دہیہ کلبی سے کہہ دیجئے کہ وہ اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے آقا نے جب یہ خوشخبری سنائی تو دہیہ کلبی اور رونے لگے۔ فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ کہا آقا ایک گناہ مجھ سے بہت بڑا ہوا ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا میری بیوی پیٹ سے تھی، میری بیوی حاملہ تھی اور میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، اپنی بیوی سے کہہ کے گیا اگر تیرے شکم سے لڑکا پیدا ہو تو محلے میں مٹھائیاں بانٹنا، اگر لڑکا پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو گلا دبا کر کے مار دینا۔ دہیہ کلبی کہتے یہ کہہ کے میں چلا گیا۔ 7 سال کے بعد میں آیا، آنے کے بعد میں آقا میں نے اپنا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ جب بچی نے دروازہ کھولا میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اور اس بچی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ وہ بچی چھوٹی سی میرے پیروں پہ لپٹ گئی، بولی ابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے اپنی ماں سے پوچھتی تھی ابا کب آئیں گے، میں آپ کے بارے میں صبح و شام پوچھتی تھی امی ابا کب آئیں گے۔ دہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور آقا سے
अर्ज करते जा रहे हैं, आका मेरी बच्ची ने मेरे पैरों को पकड़ के कहा, अब्बा आपने आते आते बहुत देर कर दी। मैंने अपनी बीवी से कहा, बीवी ये किसकी बेटी है? कहा ये आपकी बेटी है। कहा मैंने तुझसे क्या कहा था कि लड़का पैदा हो तो उसे जिंदा रखना, लड़का पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयां बांटना, लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और लड़की पैदा हो तो जिंदा दफन कर देना, उसका गला दबा करके मार देना। दहिया कल्बी ने जब इतना कहा तो बीबी ने कहा, मेरे शौहर मैंने जब बच्ची को जन्म दिया था मुझे तुम्हारी नसीहत याद थी, मैं इसका गला दबाना चाहती थी, तब मेरे ज़मीर ने आवाज दी, अगर तूने इस बच्ची को मार दिया तो कयामत तक के लिए माँ की ममता से भरोसा उठ जाएगा, कयामत तक के लिए कोई माँ के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। दहिया कल्बी की बीबी ने कहा, इसलिए मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा। अरे नादान, ये बेटी है, देख इसका चेहरा देख कैसा फूल सा खिलता हुआ चेहरा है। दहिया कल्बी कहते, आका जमाना जाहिलियत था, मेरे अंदर जिहालत उठ कर आई, आका मैंने अपनी बच्ची को गोद में लिया, बीबी को धक्का दिया, बीबी दूर जाकर के गिरी, मैं कुदाल लेकर के चलने लगा। जब मैं चल रहा था तो रास्ते में मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा मैंने कहा एक दावत में जा रहा हूँ। बोले जल्दबाजी में आका मैं चप्पल नहीं पहन सका, मेरे आका मेरे पैरों में कांटे चुभने लगे, जब मेरे पैरों से खून निकला तो मेरी बेटी ने खून देख लिया, बोली बाबा अब्बा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, बाप का खून बहा करके हमें दावत नहीं खानी है, अब्बा घर पे वापस चलो। दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैं जंगल की तरफ निकल पड़ा, मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब मैं गड्ढा खोद रहा था मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी उठा करके बाहर डाल रही थी, उसे नहीं पता कि ये गड्ढा उसी के लिए खोदा जा रहा है, उसे नहीं मालूम था कि आज उसका बाप जल्लाद बन चुका है, बेटियों का ये हाल मक्के में हो चुका था। जरा सोचो तो सही। दहिया कल्बी कहते आका मैंने अपनी बच्ची को गड्ढे में खड़ा कर दिया, मुझे पसीना आया तो मेरी बेटी ने अपने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना पोंछा, मेरे आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैंने उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी, उसके पिंडलियों तक मिट्टी पहुंची। मेरी बेटी ने हाथ ऊपर उठा के कहा, अब्बा पैर भारी हो रहे हैं, मेरे अब्बा मेरे पिंडलियां दर्द से फटी जा रही है, मुझे अपनी आगोश में ले लो। मेरे अब्बा, मैं अब्बा कह के किसको पुकारूंगी? दहिया कल्बी कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। दहिया कल्बी कहते आका मैंने मिट्टी डालना शुरू की, जब मेरी बच्ची के गले तक मिट्टी पहुंची तब मेरी बेटी समझ गई कि उसका बाप अब जल्लाद बन चुका है, अब उसका बाप उसको आगोश में नहीं लेगा बल्कि उसे जिंदा दफन करने के लिए आया है। पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, दहिया कल्बी कहते हैं ऐ मेरे आका, मेरी बच्ची के जब हल्क की जब आवाज दबने लगी तब उसने आसमान की तरफ देख के कहा, मौला कब तक बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता रहेगा? ऐ मेरे परवरदिगार, जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। इधर तुम जिस हिंदुस्तान में रहते हो, इसी गंगा नदी के किनारे पर ऐसा दौर बन चुका था, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो उस जवान लड़की को भी उसी चिता पे जला दिया जाता था, उसका बाप भी निगाहों के सामने खड़ा होता, उस बेटी का चचा भी निगाहों के सामने होता, उस बेटी का भाई भी उसका निगाहों के सामने खड़ा होता। वो गरीब बेचारी कहती मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, मुझे क्यों जलाया जा रहा है? मेरा शौहर चला गया, अरे मेरे बाप मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है? तो बाप कहता है बेटी यही रस्मो रिवाज है, यही रीत चली आ रही है, बेटी मैं सोसाइटी से लड़ाई नहीं ले सकता, मैं अपने खानदान वालों से जंग नहीं कर सकता, बेटी तुझे भी इस चिता पे जलना पड़ेगा। इधर चिताओं पे जलने वाली बेवाएं आसमान के पर्दों की तरफ, पर्दों पर उनकी आवाजें पहुंची, उधर मक्के में दफन होने वाली बच्चियां रो रो करके कह रही थी, मौला कब तक जिंदगियां तबाह होती रहेंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्हें आज मिला है। अरे ये नारा 1400 साल पहले मदीने वाले मुस्तफा ने दिया था, आज तुमने हजारों माओं को चिताओं पे जला दिया, हजारों माओं की चिताएं जला दी, तब तुम्हें आज समझ में आया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जरा देखो चिताओं पे जलने वाली बेवाएं आसमान की तरफ निगाह उठा के कह रही थी, मौला तेरा पैगंबर कब आएगा जो बेवाओं को बचाएगा? मक्के में दफन होने वाली बच्चियां रब की बारगाह में अर्ज कर रही थी, मौला कब तक
بچیاں زندہ دفن ہوتی رہیں گی؟ کب تک بچیوں کو زندہ گاڑا جاتا رہے گا؟ کب تک بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا رہے گا؟ کب تک بچیوں کا گلا گھونٹا جاتا رہے گا؟ ادھر بیوائیں رو کر کے کہہ رہی تھی مولا کب تک بیواؤں کو چتاؤں پہ جلایا جاتا رہے گا؟ تو اے پٹی کے زندہ دل مسلمانوں، ٹھیک 12 ربیع النور کو عین خانہ کعبہ کے سامنے سے، عبد المطلب کے مکان سے، عبداللہ کے گھر سے، حضرت آمنہ کی گود میں جب نبی کی آمد ہوتی ہے تو آسمان میں ایک آواز بلند ہوتی ہے، اے دفن ہونے والی بچیوں اب پریشان مت ہو، اے چتاؤں پہ جلنے والی بیواؤں اب پریشان مت ہو، تمہیں بچانے کے لیے محمد رسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر۔ واہ! کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا، کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا، دفن ہوتی بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور